کہانی کا اگلا حصہ پیش خدمت ہے۔ دفن دفن منظر نے لڑکھڑاتی آواز میں پوچھا۔ اسے خمیسہ کی بات پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ نہیں، جرگے نے اس کے کپڑے اتار کر 20 کوڑے مارنے کے بعد زندہ دفن کرنے کی سزا دی تھی۔ اس نے ایک خاوند کے ہوتے ہوئے دوسری شادی کر لی تھی۔ جرگے کا خیال تھا کہ یہ بدکاری ہے۔ کس سے کر لی تھی؟ منظر نے دکھ بھرے لہجے میں کہا۔ تم سے، اس نے تیز لہجے میں کہا۔ محمد حسن نے بتایا تھا جس دن وہ بھاگی، محمد حسن بھی نہ کھیت میں پانی کھولنے آیا نہ شام تک اپنے گھر آیا تھا۔ جرگے کے لوگوں کو شبہ ہوا کہ اس نے ہی حسینہ کو کہیں چھپا دیا ہے۔ جرگے نے اسے بلا کر کہا کہ سچ سچ بتا دے کہ وہ کہاں گئی، ورنہ اسے پیڑ سے بندھوا کے کتوں سے نچوا دیں گے۔ وہ پھر بھی چپ رہا تو انہوں نے کتے منگوا لیے۔ پھر اس نے ڈر کے بارے پوری بات بتا دی کہ وہ چچا کے گھر گئی تھی، اور جب اس نے نہیں رکھا تو وہ اسے تمہارے پاس لے گیا اور تم نے اسے نکاح پڑھوانے والے مولانا کو بلا کر اس سے نکاح کر لیا تھا۔ دونوں کچھ دیر چپ رہے۔ ہر طرف سکوت تھا۔ اس سناٹے میں منظر کو اپنے دل کی ایک ایک دھڑکن دھڑکتی محسوس ہو رہی تھی۔ اسے ہر سانس کے آنے جانے کی آہٹ سنائی دے رہی تھی۔ آدھا چاند ڈوبنے کو تھا، رات اور اندھیری ہو گئی تھی۔ منظر کے آنسو بہنے لگے۔ وہ رونے لگا، پھر اس کی آواز بلند ہو گئی۔ منظر، چپ چپ رو لو، ورنہ لوگ آ جائیں گے اور تم کو بھی پکڑ لیں گے۔ وہ تمہارے گھر 11 دن رہی تھی۔ سب نے اس کے ماں باپ کو بھی بہت برا بھلا کہا کہ انہوں نے اسے کیوں بھاگ جانے دیا اور گوٹ کی غیرت مٹی میں ملا دی۔ وہ قسمیں کھاتے تھے کہ وہ ان سے چھپ کے بھاگی تھی۔ کوئی یقین نہیں کرتا تھا۔ جرگے کے لوگوں نے کہا کہ اگر وہ اسے واپس نہ لائے تو وہ ان کو گوٹ سے نکال دیں گے اور ان کی زمینیں بھی ضبط کر لیں گے۔ اس کی ماں نے 1 مہینے کی مہلت مانگی اور زبان دی کہ وہ اسے بہلا پھسلا کے لے آئے گی۔ جرگے کا صدر اسے روز بلوا کے تقاضا کرتا تھا، آخر وہ لے ہی آئی۔ چاچا کے گھر پر اس نے حسینہ کو پیار سے گاجر کا حلوہ کھلا دیا تھا جو وہ گوٹ سے بنا کے لے گئی تھی۔ جب وہ بے ہوش ہو گئی تو جرگے کے ایک ممبر کی کار میں ڈال کر لے آئی اور آتے ہی جرگے نے اسے حوالات میں بند کر دیا۔ اسی وقت صدر نے فوراً سب ممبروں کو آدمی بھیج کر بلوایا۔ حسینہ کی ماں باپ کو بھی بلایا لیا۔ کچہری ہوئی۔ یہ سنتے ہی کہ اس نے تم سے نکاح کر لیا تھا، اس کے باپ نے کہا کہ اس نے حسینہ کی شادی 8 سال ہوئے موسیٰ خان سے کر دی تھی۔ حسینہ کی ماں حیرانی سے اسے دیکھا اور بہت غصہ ہو کر کہا کہ اس نے کبھی حسینہ کی شادی کی خبر نہیں سنی تھی۔ اس کے باپ نے صدر سے کہا کہ اکبر حسین مؤذن نے نکاح پڑھایا تھا۔ صدر نے آدمی دوڑا کر اکبر حسین کو بلا لیا۔ سوال پوچھنے پر اکبر حسین نے کہا کہ اس نے حسینہ کا نکاح موسیٰ خان کے ساتھ پڑھایا تھا۔ بہت تکرار کے بعد مہر 22,000 روپے طے ہوا۔ حسینہ کے باپ نے 30,000 روپے مانگے تھے۔ موسیٰ خان کہتا تھا کہ حسینہ ابھی کچا پھل ہے، اس کے عورت بننے میں کئی سال لگ جائیں گے۔ مول جول اتنی دیر تک ہوا کہ اکبر حسین نے کہا کہ وہ جانے کے لیے اٹھ کھڑا ہو گیا تھا کہ جب فیصلہ ہو جائے تو اسے بلا لیں، لیکن موسیٰ خان نے اسے روک لیا تھا اور کہا تھا کہ اسے دوگنی فیس دے گا۔ اس نے جرگے کو بتایا کہ موسیٰ نے اسے 500 روپے بھی دیے تھے۔ مہر 22,000 طے ہوا جو طے ہوا تھا، جو موسیٰ نے اسی وقت ادا کر دیا تھا اور رسید لے لی تھی۔ نکاح اس نے اپنے حجرے میں پڑھایا تھا، حسینہ وہاں نہیں تھی۔ نکاح نامے پر اس کے باپ نے دستخط کیے تھے اور نکاح نامے کی ایک نقل موسیٰ نے لے لی تھی۔ موسیٰ نے کہا کہ وہ دبئی جا رہا تھا، جب رہنے کا ٹھکانہ ڈھونڈ لے گا تو رخصتی کرا لے گا۔ خمیسہ نے ایک گہری سانس لی اور کچھ دیر چپ رہا۔ منظر کو یقین بھی نہ آیا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ دونوں خاموش رہے۔ گبول اٹھا اور دوسری کروٹ لیٹ گیا۔ تھوڑی دیر کی بات چیت کے بعد یہ فیصلہ ہوا کہ ایک خاوند کے ہوتے ہوئے دوسرا نکاح جائز نہ تھا اور حسینہ کا تمہارے ساتھ رہنا بدکاری تھی۔ اسی وقت صدر نے فیصلہ دیا کہ دوسرے دن صبح 8 بجے حسینہ کے ننگے بدن پر 20 کوڑے مارنے کے فوراً بعد کھڑی خبر میں زندہ دفن کر دیا جائے اور ساتھ ہی تم کو بھی حسینہ سے بدکاری کے جرم میں موت کی سزا دی۔
یہ سنتے ہی حسینہ کا باپ تیز تیز چلتا ہوا مسجد کی طرف چلا گیا۔ اس کی ماں تو جیسے پاگل ہو گئی، وہ چادر اوڑھ کے آئی تھی، وہ چادر پھینک کے کھڑی ہو گئی اور بولی، تم سب بے شرم ہو، ساری دنیا کو ایک معصوم لڑکی کا بدن دکھاؤ گے؟ تم سب کمینے ہو، کتے ہو، خدا تم کو دوزخ میں ڈالے گا۔ یہ کیسا نکاح تھا جو نہ حسینہ نے سنا نہ میں نے دیکھا؟ کس نے قبول کیا موسیٰ کو؟ ایک نابالغ کا نکاح کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک منحوس آدمی نے جو اس کا باپ ہے 22,000 روپے میں بیٹی کو بیچ دیا۔ مجھ پر خدا کی لعنت کہ میں اپنی بیٹی کو خود لا کے تمہارے حوالے کیا۔ پھر اس نے زمین سے پتھر اٹھا کے صدر کی طرف زور سے پھینکا۔ صدر نے حکم دیا کہ اسے جرگے کی حوالات میں بند کر دیں۔ 2 آدمی اسے گھسیٹ کر جرگے کی حوالات میں لے گئے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد سکون ہوا۔ مجھے حسینہ کی سزا کے حکم سے بہت دکھ ہوا۔ یہ خمیسہ بتا رہا ہے۔ میں خود کو ڈھارس دے رہا تھا کہ خمیسہ مرد ہے، جیدار ہے اور اس کا دل پتھر کی طرح ہے۔ منظر اس وقت میں اپنے آپ کو لعنت بھیج رہا تھا کہ مجھے حسینہ پر رحم کیوں آ رہا تھا۔ ایک بدکار عورت کو سزا ملنا ٹھیک تھا۔ شریعت کے حساب سے وہ دوسری شادی کرنے کی گناہگار تھی، لیکن پھر سوچتا کہ اسے تو معلوم ہی نہ تھا کہ اس کی شادی ہو چکی ہے۔ میں نے یہ بھی کہا تھا کہ مسجد میں نے سنا کہ عورت کو دیکھو تو اپنی نظریں نیچے کر لو، اس کے کپڑے اتارنے کا حکم واپس لے لیں۔ مگر منظر اس وقت میں بہت اکیلا تھا، بہت ہی اکیلا، کسی اور کو اس پر رحم نہیں آ رہا تھا۔ میں نے کچھ کہنا چاہا، لوگوں نے مجھے چپ کرا دیا۔ میں نے پھر بولنا چاہا تو صدر نے مجھے ڈانٹ کے کہا، تم جرگہ کی کمیٹی کے ممبر نہیں ہو، اپنا منہ بند رکھو اور یہاں سے چلے جاؤ۔ باپ کا کیا ہوا نکاح جائز ہے اور بدکار لوگوں کو زمین میں آدھا دفن کر کے سنسار بھی کیا گیا ہے۔ تم اب فوراً یہاں سے چلے جاؤ۔ منظر اس وقت میں اتنا لاچار اور اکیلا تھا کہ سوائے اللہ کے کوئی میرے ساتھ نہیں تھا۔ میں وہاں سے ہٹ گیا۔ خمیسہ چپ ہو گیا، دیر تک چپ رہا۔ منظر چاہتا تھا کہ وہ باقی داستان بھی سنا دے، لیکن وہ چپ رہا اور پھر اچانک بولنے لگا، مجھے اس کو کوڑے مارنے کا کوئی افسوس نہیں، بس اس کے کپڑے نہیں اتارنے چاہیے تھے اور نہ کھڑی قبر میں زندہ دفن کرنا چاہیے تھا، اور نہ ہی لوگوں کو وہاں آ کر ایک ایسی عورت کو دیکھنا چاہیے تھا جس کے بدن پر ایک دھجی بھی نہیں تھی۔ میں نے جرگے کے صدر سے 2 مرتبہ التجا کی تھی کہ اس کے کپڑے اتارنے کا حکم واپس لے لیں۔ انہوں نے جواب دیا کہ اس سے دوسری لڑکیوں کو عبرت ہوگی اور پھر گوٹھ کی دوسری لڑکیاں نہیں بھاگیں گی، اور یہ کہ میں خاموشی سے ان کے حکم پر چلوں جیسے ہمیشہ چلتا رہا تھا۔ مگر یہ بات مجھے اچھی نہیں لگی تھی۔ وہ کچھ دیر چپ رہا، پھر اس طرح دبی زبان سے بولنے لگا جیسے کوئی خواب بیان کر رہا ہو۔ جرگے نے پورا انتظام اپنے ہاتھ میں لے رکھا تھا۔ میدان میں لکڑی کا ایک کھمبا جس میں ملزم کے ہاتھ پاؤں باندھے جاتے تھے، وہ دوبارہ زمین میں مضبوطی سے گاڑ دیا گیا تھا کہ کھمبا نکل جائے۔ اس کے سامنے درختوں کے نیچے جہاں جرگے کے لوگ بیٹھا کرتے تھے، زمین پر پانی چھڑک کر جرگے کے لوگوں کے لیے کرسیاں لگائی گئی تھیں۔ میں جرگے کے لوگوں سے پہلے پہنچ گیا تھا۔ ایک ایک کر کے جرگے کے لوگ آتے گئے اور کرسیوں پر بیٹھتے گئے۔ تماشا دیکھنے والے لوگ بھی آتے گئے، کچھ کھڑے رہے، کچھ زمین پر بیٹھ گئے۔ اس سے پہلے گوٹھ میں کسی لڑکی کو زندہ دفن کرنے اور اس کے ننگے بدن پر کوڑے مارنے کی سزا نہیں ہوئی تھی۔ اتنے آدمی آئے جتنے کبھی نہ آئے تھے۔ اس کا باپ نہیں آیا تھا، ماں حوالات میں بند تھی۔ جس دن سے حسین آئی تھی، محمد حسن لاپتہ تھا۔ 2 آدمی اسے پکڑ کر لائے، وہ چل نہیں پا رہی تھی۔ ایک آدمی ان کے پیچھے چل رہا تھا۔ جو اسے لائے تھے وہ گوٹھ کے لوگ نہ تھے، وہ ایک چادر میں لپٹی ہوئی تھی۔ کھمبے کے پاس پہنچ کر ان لوگوں نے اس کی چادر اتار کر ایک طرف ڈال دی۔ اس کے دونوں ہاتھ کلائی پر ایک ساتھ باندھے ہوئے تھے۔ وہ جیسے کھوئی ہوئی تھی، اپنے پورے ہوش میں نہیں تھی، حیران ادھر ادھر دیکھ رہی تھی، جیسے اس کے حواس اڑ گئے تھے، جیسے یہ جگہ روڑی نہیں کوئی اور گوٹھ تھا۔ ایک آدمی نے اسے کھمبے سے لگا کر کھڑا کر دیا۔ اس نے کچھ دیر اپنے آپ کو چھڑانے کی کوشش کی، پھر چپ چاپ کھڑی ہو گئی۔ دوسرے نے اس کی گردن کو کھمبے کے ساتھ باندھ دیا۔ یہ ڈوری کسی ہوئی نہیں تھی، بس وہ آگے جھک نہیں سکتی تھی۔ دوسرے نے اس کے گٹوں کو کھمبے کے ساتھ باندھ دیا۔ اس نے سر جھکا لیا تھا، اس کے بال بکھرے ہوئے تھے۔
आंखें आंसुओं से भरी हुई थी, होंठ खुले हुए थे, गालों की रंगत वैसी ही थी जैसे बचपन में होती थी, मगर डर से सूरत बिगड़ गई थी। जो उसे लाए थे वो दोनों खुशी खुशी उसके कपड़े फाड़ फाड़ के फेंकने लगे। उनके चेहरों पर मुस्कुराहट थी जैसे उन्हें इस काम में बहुत मज़ा आ रहा हो। वो बिलक बिलक के रो रही थी और खुदा और रसूल का वास्ता देकर कह रही थी कि उसे कपड़े के ऊपर से ही कोड़े मार लें। लेकिन जिरगे के लोग बेशर्मी से मुस्कुराते रहे। सदर की मुस्कुराहट तो फैलती ही चली जा रही थी। जो उसे लाए थे उन्होंने उसके सब कपड़े फाड़ कर फेंक दिए, एक टुकड़ा भी उसके बदन पर नहीं छोड़ा। बहुत से लोग दम साधे उसे देख रहे थे। वो जवान थी, हसीन थी, औरत थी। कुछ ने मुंह फेर लिया था लेकिन उसे कुन अखियों से देख लेते थे। कुछ के चेहरे सफ़ेद पड़ गए थे, कुछ चले गए। कुछ देर के बाद एकदम से बिल्कुल चुप हो गई, जैसे उस पर फालिज गिर गया हो। पहले ज़मीन की तरफ देखती रही, फिर कुछ देर बाद उसने आंखें बंद कर लीं और एक पत्थर की औरत की तरह खड़ी रही। उसमें न जान थी न शर्म, वो मर चुकी थी। मंज़र और मैं सोच रहा था कि क्या मैं भी दोज़खी नहीं था। मैं ईमान से कह रहा हूँ मंज़र, मैं उसे देखना नहीं चाहता था, फिर भी नज़र थी कि उठती ही जाती थी। हैरान होकर उसे देख लेता था, फिर शर्म से नीचे निगाहें कर लेता था। मैंने आसमान के नीचे सूरज की रोशनी में औरत का खुला बदन कभी नहीं देखा था। मेरे लिए वो एक अचंभा था। जिरगे के लोग तो उसे ऐसे देख रहे थे जैसे नौटंकी में टकियाई का नंगा नाच देखते हैं। खमीसा कुछ देर चुप रहा। खामोशी बहुत बोझल थी। मंज़र के लिए वक्त बहुत कठिन था। वो फिर बोलने लगा, मैं सोचता था कि अगर वो इसकी पीठ जिरगे की तरफ करके बांधते तो उसे शर्म ना आती। उसकी आंखें तो किसी को ना देखती, मगर शायद जिरगा इससे बहुत ही बेइज्जत करना चाह रहा था। उसने अपना सर झुका लिया था। उसकी आंखें बंद, आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। आंसुओं की लड़ी थी कि टूटती ही ना थी। चेहरे का रंग था कि उड़ता ही चला जा रहा था। मैंने उसे पहली बार देखा तो बस एक नज़र देखा। मेरी आंखें इस तरह जल उठीं जैसे गिरहन में सूरज को बग़ैर काले शीशे के देखा था और कुछ देर के लिए अंधा हो गया था। उसका मक्खन जैसा बदन धूप में ऐसा चमक रहा था कि उस पर आँख ना ठहरती थी। जैसे शीशे के टुकड़े पर जब इस पर धूप पड़ती है तो उससे बहुत तेज़ चमक निकलती है, इसी तरह उसका बदन था, बस एक चमक जो आँखों को ललचाती भी थी और देखने भी नहीं देती थी। उसके बाल बिखरे हुए थे जिन्होंने इसका एक तरफ का गोल हिस्सा ढांक दिया था। बाजू ऐसे गोल और नरम थे। अब उसकी रानें और पिंडलियां साफ दिख रही थीं। उसने सर झुका लिया था। जिरगे के लोग उसे बार बार देखते और धीरे धीरे आपस में बातें करते, फिर मुस्कुराते और घड़ी देखते। मेरा गला सूख गया था, हाथ पांव ठंडे हो गए थे। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। खमीसा की आवाज़ रुंध गई। उसने थोड़ा सा पानी पिया। मंज़र का जहन मफलूज हो गया था। उसका रुआं रुआं कराहियत से खड़ा हो गया था। ऐसे जश्न का आँखों देखा हाल इसने कभी ना देखा था, ना सुना था। उसने थोड़ा सा पानी और पी लिया, लंबी सांस ली। रात बहुत सुनसान थी, हवा भी थम गई थी, झींगर खामोश हो चुके थे, चांद पीला पड़ चुका था। खमीसा फिर बोलने लगा, वो लोग जो उसे लेकर आए थे उसे बांधने के लिए नायलॉन की डोरी भी साथ लाए थे। एक आदमी हसीना के सामने खड़ा हो गया, एक उसके पीछे। सामने वाले ने डोरी उसके सीने पर से गुजार कर उसके सिरे पीछे वाले को पकड़ा दी। उसने डोरी खींचकर उसे खंभे से बांध दिया। डोरी उसके नरम गोश्त में धंस गई थी। हसीना ने कहा आह, और उस आदमी ने डोरी खींचकर उसके पीठ को खंभे के साथ इतना कस दिया कि वो अब हिल भी नहीं सकती थी। डोरी उसके सीने के अंदर धंस गई थी। दूसरी डोरी उसकी कमर के ऊपर बांधी और वो भी उसके पेट की नरमी में ऐसे उतर गई कि दिखाई ना देती थी। बस इसके चिकने रंग के बेदाग पेट पर एक झिरी लगती थी जो उसके पेट को दो हिस्सों में तकसीम कर रहा था। उसने पेट की शक्ल ही बिगाड़ दी थी। तीसरी उसके घुटनों के ऊपर बांधी गई जिसने इसकी गोल रानों को पिचका कर उनकी गोलाई ही को बिगाड़ दिया था। चौथी उसके गिट्टों पर बांधी गई जबकि वो पहले ही से बंधे चुके थे। उन्होंने पैर को खंभे से इतना उठा के बांधा कि वो हिल भी ना सके। उसका पंजा बहुत सुलौना था, उंगलियां एक दूसरे से मिली हुई थीं, ऐसी चिकनी और चमकदार थीं कि मैं बता नहीं सकता। अगर ऐसी मेरी बीवी की होती तो मैं उनको रोज़ देखा करता। बंद आँखों से आंसुओं की बूंदें इसके पंजे पर गिर रही थीं और बांधने वालों के हाथ पर भी। उन्होंने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया, बस अपना हाथ झटक झटक कर जल्दी जल्दी अपना काम
کرتے جا رہے تھے۔ میں سر جھکائے کھڑا اپنے آپ پر لعنت بھیج رہا تھا کہ خمیسہ اس عورت کو جو اس کی بیٹی کی طرح تھی گندی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اسی وقت میں نے دل ہی دل میں توبہ کی، اللہ سے معافی مانگی، لیکن پھر بھی میں نے اسے بار بار دیکھا۔ مجھے لگتا تھا کہ جیسے وہ کوئی حور تھی جو دوسری دنیا سے آئی تھی۔ میں اپنے دل کو سمجھاتا رہا کہ وہ میرے لیے حرام تھی، مگر وہ میرے لیے بس ایک حسین عورت تھی۔ اس نے ایک ٹھنڈی سانس لی اور پھر بولنے لگا، اس دن میں نے جانا کہ عورت کتنی حسین ہوتی ہے اور آزمائش کتنی کڑی۔ منظر، اٹھا جوتا اور مار اپنے بابا کو، تھوک اس کے منہ پر کہ اس سے بڑا گناہگار ابلیس نے اب تک پیدا ہی نہیں کیا۔ میں نے کتنی دعائیں مانگی لیکن ایک بھی قبول نہ ہوئی۔ بس پھر جس چیز نے سب بھلا دیا وہ ظلم تھا، کوڑے مارنا تھا۔ کوڑا میں نے ہاتھ میں لے کے دیکھا، نیا کوڑا تھا۔ مٹھ کے آگے 2 گز کچے چمڑے کا تسمہ تھا اور نوک پر ایک پیتل کا ٹکڑا جڑا ہوا تھا۔ منظر، تم سے خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں کہ زندگی میں پہلی بار خمیسہ ڈر سے کانپنے لگا۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ کوڑے سے خود اپنے آپ کو مارنے جا رہا ہو۔ میرے گھٹنے اتنے کمزور ہو گئے تھے کہ میں مشکل سے کھڑا تھا۔ دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، بدن ٹھنڈا ہو گیا تھا اور میں سوچ رہا تھا کہ خمیسہ بوڑھا ہو گیا ہے یا نامرد۔ پھر جرگے کے صدر نے کہا، خمیسہ 8 بج گئے۔ میں سر اٹھا کر سینہ پھلا کے اندر سے کانپتا ہوا حسینہ کے پاس گیا۔ میری آنکھوں میں آنسو تیر رہے تھے۔ حسینہ، تم کو معلوم ہے نا جرگے نے تم کو کوڑے مارنے کی سزا دی ہے۔ میں ہمیشہ سے ان کا تابعدار رہا ہوں۔ میں سزا پر بغیر کسی رحم کے عمل کرتا ہوں۔ خدا کے سامنے وہ جواب دیں گے، بس تم مجھے معاف کر دینا، میں نے ہمت کر کے کہا۔ اس نے ذرا دیر کے لیے آنکھیں کھول کر مجھے دیکھا اور دھیرے سے بولی، خمیسہ بابا، جتنے بھی کوڑے مارنے ہیں مار لو، بس اپنی نظریں نیچے رکھنا، باقی تو بھیڑیے ہیں، ان سے مجھے شرم نہیں آتی، اور اتنے زور زور سے مارنا کہ میں جلدی مر جاؤں۔ میں نے تم کو معاف کیا بابا۔ کیسی معصوم تھی اس کی آواز، بالکل ویسی ہی تھی جیسی جب وہ بچہ تھی اور میرے ساتھ کھیلتی تھی۔ اس وقت بھی پھر وہ بچہ بن گئی تھی۔ منظر، اگر لوگ نہ ہوتے تو میں بہت روتا، بہت روتا، ایسا روتا کہ میری آواز اللہ تک پہنچ جاتی۔ اس وقت مجھے روتے ہوئے شرم آ رہی تھی کہ لوگ مجھے ڈرپوک سمجھیں گے۔ مجھے اس لیے بھی شرم آ رہی تھی کہ میں ایک عورت پر ہاتھ اٹھا رہا تھا، اور اس عورت پر جسے میں جب وہ بچی تھی تو انگلی پکڑ کے ساتھ چلاتا رہا تھا۔ ایسا دل دکھانے والا وقت میری زندگی میں کبھی نہیں آیا۔ منظر، مجھے ایسا لگا کہ جیسے وہ ایک معصوم سا بکری کا بچہ تھی تو انگلی پکڑ کے ساتھ چلاتا رہا، اور میں وہ قصائی تھا جو اسے زمین پر پچھاڑ کر تکبیر پڑھ کر اس کے گلے پر چھری پھیرنے کو تیار کھڑا تھا۔ میں نے سوچا کہ خمیسہ اب ڈرپوک ہو گیا ہے۔ آنسو دوبارہ میری آنکھوں میں آ گئے، مگر میں نے ان کو بہنے نہ دیا اور اپنے آنسو بھری آنکھوں کو چھپانے کے لیے کوڑے کا تسمہ ہاتھ میں لے کر دیکھنے لگا۔ وہ آگے بول نہ پایا، اس کی آواز بھر آ گئی۔ دونوں چپ رہے۔ چاند ڈوب گیا، ہوا اور سرد ہو گئی تھی، اس کے جھونکے رہ رہ کر آتے تھے، پھر لالٹین بھبکنے لگی۔ دونوں ویسے ہی بیٹھے رہے۔ سناٹا اور سیاہ ہو گیا۔ رہ کے دور سے کسی کتے کے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ خمیسہ نے اٹھ کے لالٹین بجھا دی۔ وہ دونوں اندھیرے میں ساکت بیٹھے رہے۔ خمیسہ نے ایک لمبی گہری سانس لی اور پھر بولنے لگا۔ میں نے اپنے آپ سے پوچھا کہ ایک زانیہ کو سزا دینے میں خمیسہ کیوں کمزوری دکھا رہا ہے؟ میں نے دعا مانگی، یا اللہ مجھے ہمت دے۔ اس وقت میں بہت گھبرا گیا تھا اور بہت ہی دکھی تھا۔ اپنا دکھ چھپانے کو میں نے جلدی سے پیچھے ہٹ کر کوڑا مارنے کے لیے اس کا تسمہ اپنے پیچھے کیا اور مارنے کو ہاتھ اپنے سر کے اوپر اٹھایا تو کچھ لوگوں نے زور سے کہا، اللہ اکبر، اور میں نے اپنی پوری طاقت سے کوڑا مارا۔ آہ! حسینہ دھیرے سے کراہی۔ پھر جب میں دوسری بار مارنے کے لیے تیار ہو رہا تھا تو اس نے بس ایک نظر اس کے بدن پر ڈالی۔ اس کے گہواں رنگ کے نرم بدن پر کوڑے نے ایک کتھئی رنگ کا سانپ بنا دیا تھا۔ کوڑے کا تسمہ اس کی کھال کے اندر اتر گیا تھا اور گوشت نظر آ رہا تھا، اس میں سے خون رس رہا تھا۔ پھر میں نے دوسرا کوڑا اور بھی زور سے مارا۔ آہ! اس نے پھر کہا اور لوگوں نے نعرہ لگایا، اللہ اکبر،
اور منظر اس کے بعد پھر مجھ پر ایک جن سوار ہو گیا، ظلم کا جن، ظلم کا بھوت۔ وہ مجھے نظر بھی نہ آتی تھی، میں اپنی پوری طاقت سے کوڑے مارتا تھا، شڑاپ شڑاپ، اس کے پورے بدن سے خون بہہ رہا تھا، لال خون اس کے بدن کے رنگ پر بہت کھل رہا تھا۔ اس کے چہرے پر مارنے کی مجھے ہمت نہ ہوئی، وہ بہت ہی معصوم بچوں جیسا چہرہ تھا جس کا رنگ اس وقت مجھے کفن کی طرح سفید دکھائی دے رہا تھا۔ میں کوڑا مارتا، وہ چپ رہتی تھی، مگر لوگ اللہ اکبر کا نعرہ لگاتے تھے، مگر اس میں بھی مجھے ایک لذت ملتی تھی، لوگوں کی شاباش ملتی تھی۔ میری بے رحمی میرے رحم کو دبا لیتی تھی۔ آنکھیں تو اس نے پہلے سے ہی بند کر لی تھیں، کچھ دیر بعد اس کا سر بھی جھک گیا۔ میں بس ایک نظر اس کے بدن پر کوڑے کے بنائے ہوئے سانپوں کو دیکھ لیتا، کچھ دیر بعد بہتے ہوئے خون سے مجھے ڈر لگنے لگا۔ اس کا سینہ، رانیں، پیٹھ سب ادھڑ گئی تھیں، رضائی کی روئی کی طرح دھنک گئی تھیں۔ اس کا ریشم جیسا بدن اب ایک سڑتی ہوئی لاش کی طرح کہیں سے پھول گیا تھا، کہیں سے پچک گیا تھا۔ جب میری نظر اس پر پڑ جاتی تو الٹی آتی تھی، اور پھر میں نے کچھ بھی نہیں دیکھا، میری آنکھیں ہی دھندلی ہو گئی تھیں اور زمین سے اوپر نہ اٹھتی تھیں، اور جب اٹھ جاتی تھیں تو مجھے لگتا تھا کہ وہ بے گناہ تھی اور میں گناہ گار، اور پھر میں اپنے آپ سے لڑتا ہوا، اللہ سے ڈرتا ہوا، آنکھ بند کر کے اسے کوڑے مارتا ہی گیا، شڑاپ شڑاپ شڑاپ۔ اس کی کھال اور گوشت کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کوڑے کے تسمے پر چپک گئے تھے، خون میرے ہاتھوں پر بھی لگ گیا تھا، مگر میں تو پاگل ہو گیا تھا منظر۔ مجھے کچھ خبر نہ تھی کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ پھر کسی نے آ کے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ 22 کوڑے ہو گئے۔ میں نے جلدی سے کوڑا اس طرف دور پھینک دیا جیسے کوئی سانپ ہو۔ میرے پیر میرے نیچے سے نکل رہے تھے، میں جلدی سے زمین پر بیٹھ گیا کہ گر نہ پڑوں۔ میرے ہاتھ اس کے خون سے لال تھے، میں نے گھاس پر ہاتھ رگڑا، پھر بھی کچھ لالی رہ ہی گئی۔ وہ چپ ہو گیا، اس کی بھاری سانسوں کی آواز فضا کو اتھل پتھل کر رہی تھی۔ میں اکیلا ہی ڈرپوک نہیں تھا، میں نے دیکھا کہ بہت سے لوگوں کے چہرے پیلے پڑ گئے تھے۔ میرا تو ڈر سے رواں رواں کانپ رہا تھا اور دل ایسے دھڑک رہا تھا جیسے پسلیاں توڑ کر باہر آ جائے گا۔ بس ایک دو کو چھوڑ کے جرگے کے سب لوگ ہی مسکرا رہے تھے۔ لوگ ایک کھاٹ لائے، ڈوریاں کھول کر اس کے ادھڑے ہوئے چکنا چور خون سے لتھڑے بدن کو کھاٹ پر ڈال دیا۔ اس کے خون نے اس کے بدن کو ڈھانک دیا تھا، اور اب وہ ننگی نہ تھی، لیکن اس کا بدن اتنا سڑ گیا تھا کہ کراہیت سے میرے دانت گنگنا گئے۔ انہوں نے اس پر وہی کالی چادر ڈال دی جو وہ اوڑھ کے آئی تھی۔ وہ اب بھی سانس لے رہی تھی، کراہ بھی رہی تھی، ایسے درد بھری آواز تھی جیسے کسی معصوم بچے کا دم نکل رہا ہو۔ وہ دونوں کھاٹ کو قبر کی طرف لے گئے، جرگے کے لوگ بھی ساتھ گئے، میں بھی ان کے پیچھے گیا۔ کھڑی قبر کے بارے میں لوگوں سے سنا تھا لیکن کبھی دیکھی نہیں تھی۔ یہ ایک گہری قبر تھی، جیسے ایک چھوٹا سا کنواں ہو، میری لمبائی سے 1 ہاتھ زیادہ گہری لگتی تھی، 2 ہاتھ چوڑی۔ اسے کفن میں بھی نہ لپیٹا۔ کھاٹ کو انہوں نے قبر کے کنارے رکھا۔ جرگے کے 2 ممبروں نے کھاٹ کے دونوں طرف کھڑے ہو کر اس کے کندھوں کے نیچے ہاتھ ڈالا، 2 نے کمر کے نیچے اور 2 نے اس کی پنڈلیاں پکڑیں۔ ایک نے اس کے پیروں کو قبر میں ڈالا۔ جنہوں نے اس کے شانے اور کمر کو پکڑا تھا اسے اٹھایا، چادر نیچے گر گئی، وہ اس کے بدن کو سنبھال نہ سکی اور وہ قبر میں گر گئی۔ اس کے ہاتھ بھی خون سے لتھڑ گئے تھے، وہ قبر کی تنگ دیواروں میں بس کھڑی رہ سکی، اور جیسے نماز میں رکوع کے لیے جھکتے ہیں، وہ اب بھی وہ دھیرے دھیرے سانس لے رہی تھی۔ وہ سانس لیتی تھی تو میرا دم گھٹتا تھا۔ میں نے جلدی سے چادر اٹھا کے اس کے اوپر پھینک دی کہ میری آنکھیں اسے نہ دیکھیں۔ سب جلدی جلدی اس پر مٹی ڈالنے لگے۔ میں بھی پھاڑا اٹھا کر جلدی جلدی قبر بھرنے لگا۔ میں اس کے کراہنے کی آوازیں نہیں سننا چاہتا تھا۔ وہ رونے لگا، کچھ دیر چپ رہا اور پھر گلو گیر آواز میں بولنے لگا۔ مٹی نیچے سے بھرتی ہوئی آئی، اس کے گھٹنوں تک، اس کی کمر تک، اس کی گردن تک، اور جب اس کے گالوں تک پہنچ گئی تو اس کی آواز بند ہو گئی اور مجھے سکون مل گیا۔ پھر میں نے پھاوڑا ایک طرف پھینک دیا اور بیٹھ گیا۔ کسی نے نہ تو اس کی جنازے کی نماز پڑھی، نہ بخشش کی دعائیں مانگی۔ ایسا لگتا تھا جیسے یہ سزا نہیں تھی، بس جرگے نے ایک عورت کے گوٹ سے بھاگ جانے کا بدلہ لے لیا تھا۔ منظر جب وہ بچی تھی، میں اسے گود میں اٹھاتا، وہ میری انگلی پکڑ کر مجھے کھینچ کر ساتھ لے جاتی۔ کیسی اچھی بچی تھی، وہ میرے ساتھ کھیلتی تھی۔ گبول بھی اس وقت بچہ تھا، وہ بھی اس سے کھیلتا، وہ بھاگتی تھی، یہ دوڑتا تھا، اور جب پکڑ لیتا تو اسے گرا کر اس کا منہ چاٹ کر اسے نجس کر دیتا تھا۔ میں بہت ہنستا، وہ بھی ہنستی تھی۔ پھر میں اسے کنویں پر لے جاتا، پانی کے ڈول کھینچ کھینچ کر اس کے اوپر ڈالتا، وہ زور زور سے ہنستی اور اچک اچک کر تالیاں بجا بجا کر کہتی، اور ڈال بابا اور ڈال۔
پھر وہ اپنے بھیگے کپڑوں سے پانی ٹپکاتی، اچھلتی کودتی، ہنستی شور مچاتی اپنے گھر کی طرف دوڑ جاتی۔ کیسی بھولی تھی منظر، جب بھی اور کل بھی۔ خمیسہ کی دبی دبی سسکیوں کی آواز آ رہی تھی۔ کچھ دیر چپ رہا، پھر روحان سی آواز میں بولنے لگا۔ اس سزا کی تابعداری نے مجھے بہت دکھی کر دیا تھا، مجھ میں جان نہ رہ گئی تھی۔ میں اپنے پیر گھسیٹتا ہوا گھر آ گیا۔ بیوی بھی اپنے ماں باپ کے پاس گئی ہوئی تھی، گھر پر بس قبول تھا۔ وہ اٹھ کر میرے پاس آ گیا، میں نے اپنا ہاتھ اس کے گلے میں ڈال دیا اور رونے لگا۔ میں اسے لپٹا لپٹا کے رویا، اس کی پیٹھ پر سر رکھ رکھ کے رویا، اس کو ساری باتیں بتاتا گیا، بتا کے رویا۔ قبول میرے ہاتھ اور چہرے کو چاٹتا رہا، اور اس وقت قبول سے بڑا میرا کوئی دوست نہ تھا۔ اس نے میرا دکھ بانٹ لیا، وہ مجھ سے لپٹ کے کھڑا رہا۔ اس وقت وہ نجس نہ تھا، خمیسہ نجس تھا۔ میری بیوی ہوتی تو 100 باتیں کہتی، ہزاروں نصیحتیں کرتی، مجھ کو شرم دلاتی اور بولتی ہی رہتی، جب تک کہ میں اسے ایک تھپڑ نہ مار دیتا۔ قبول تو اس سے اچھا ہی تھا کہ اس نے مجھے سہارا دیا تھا۔ منظر، دوست وہی ہے جو تکلیف کے وقت دوست کو دلاسا دے، نصیحت نہ کرے۔ وہ چپ ہو گیا، اندھیرے میں کچھ دیکھنے لگا، اس کی سانسیں بھاری تھیں۔ پھر اس نے گلوگیر آواز میں منظر کا ہاتھ پکڑ لیا۔ تم بھی مجھے کچھ نہ کہنا، مرے ہوئے خمیسہ کو ٹھوکر نہ مارنا۔ جو باتیں میں نے تم سے کہیں، قبر میں فرشتوں سے بھی نہیں کہوں گا۔ تم تو خمیسہ کو بابا سمجھتے ہو، وہ تو مجھے جانتے بھی نہیں۔ وہ چپ ہو گیا۔ ایک ایسی خاموشی تھی جو پوری دنیا پر چھا گئی تھی۔ اچانک وہ پھر بولنے لگا۔ میں نے بار بار اپنا ہاتھ دھویا، پھر بھی اس کا خون لگا رہا۔ پھر دھویا، مگر وہ اس کے خون سے لال ہی دکھائی دیتا تھا۔ ایک بڑی سی الٹی آئی اور میں روتے روتے گھر کے باہر چٹائی پر سو گیا۔ خواب دیکھا کہ فرشتے مجھے کوڑے مار رہے ہیں اور بہت سے سانپ میرے بدن پر لپٹے مجھے ڈس رہے ہیں۔ خدا کرے جرگے کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا ہو۔ منظر کے سینے میں سانسیں نہیں سما رہی تھیں، اس کے پورے جسم میں خوف کی سنسنی تھی۔ خمیسہ نے اس کو دہلا دیا تھا۔ ایسے کرب سے وہ کبھی نہیں گزرا تھا، ایسی دہشت سے وہ کبھی دوچار نہیں ہوا تھا، ایسا دکھ اس نے کبھی نہیں جھیلا تھا۔ کیسی بے بس رہی ہوگی، ایک طرف ایک اکیلی عورت، ایک طرف پورا گوٹھ۔ منظر نے کہا۔ آہ، کیسا دل دکھا منظر تھا۔ اس نے ایک گہری سانس لی۔ اب اگر جرگے نے کسی کو ایسی سزا دی تو میں ان کی تابعداری چھوڑ دوں گا۔ 100 آدمیوں کو گولی مار سکتا ہوں، ایک عورت کو پورے گوٹھ کے سامنے بے آبرو ہوتے نہیں دیکھ سکتا۔ مگر میرے دل کو اطمینان ہے کہ وہ زانیہ تھی۔ یہ بہت بڑا گناہ تھا، میرے لیے بھی اور جرگے کے لیے بھی۔ وہ ایک غیر مرد کے گھر میں رہی تھی۔ کوڑے مارنے کی سزا ٹھیک تھی، بس جرگے کو اس کے کپڑے اتارنے اور کھڑی قبر میں زندہ دفن کرنے کا حکم نہ دینا چاہیے تھا۔ تم کو معلوم بھی ہے وہ کیوں بھاگی تھی؟ منظر نے غصے سے کہا۔ ساری دنیا کہتی ہے کہ تمہارے پاس جانے کے لیے وہ بھاگی تھی۔ منظر نے کہا، ہم دونوں تو ایک دوسرے کو جانتے بھی نہیں تھے، کبھی بات بھی نہیں کی تھی۔ میں تو سلطان شاہ کے جانے کے بعد سے کبھی گوٹھ آیا بھی نہیں تھا۔ اب سنو خمیسہ بابا، اس نے سخت لہجے میں سرگوشی کی، غور سے سنو۔ وہ روڑی سے اس لیے بھاگ گئی تھی کہ بڑے سائیں نے اس کی ماں سے کہلوایا تھا کہ ان کو بخار ہے، حسینہ رات بھر ان کے ماتھے پر گیلا کپڑا رکھے۔ اس کی ماں نے سائیں سے کہلوا دیا تھا حسینہ خود بھی بیمار ہے، لیکن اگر ان کا درد ٹھیک نہ ہوا تو اگلی رات وہ اسے ان کے چھوٹے گھر میں پہنچا دیں گے اور صبح منہ اندھیرے لے آئیں گے۔ اس کے ماں باپ نے بڑے سائیں کے پاس جانے کی بات حسینہ سے کہی تو حسینہ نے ان کی منتیں کی وہ اسے سائیں کے پاس نہ بھیجے۔ اس کی ماں نے سمجھایا، رات بھر کی تو بات ہے بیٹی، تم نہیں جاؤ گی تو ہم پر بہت تباہی آ جائے گی۔ پھر وہ محمد حسن کے ساتھ روڑی سے بھاگ گئی۔ یہ خود حسینہ نے بتایا تھا، اور اسی وجہ سے جب چاچا نے اسے نہیں رکھا تو میں نے اسے گھر میں رکھ لیا اور بڑے سائیں کے ڈر سے اس سے نکاح کر لیا تھا کہ وہ مجھے اغوا اور زنا کے جرم میں گرفتار نہ کرا دے۔ بڑے سائیں نے حسینہ کو رات بھر کے لیے بلایا تھا؟ خمیسہ سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ دوغلا حرام زادہ، اس نے حسینہ سے بدلہ لے لیا۔ اب میں سمجھ گیا کہ اس نے ہی جرگے سے حسینہ کو ننگا کر کے کوڑا مارنے کی سزا دلوائی اور تم کو بھی موت کی سزا دلوائی اور انعام بھی رکھوایا۔ یا اللہ مجھے بخش دے، مجھے یہ بات معلوم نہ تھی۔ اس نے جیسے دعا مانگتے ہی ہاتھ اٹھا کر کہا، اور منظر تم بھی اپنے خمیسہ بابا کو معاف کر دو، مجھے معلوم نہ تھا۔ لیکن حسینہ، اس معصوم بچی کو میں نے کوڑے مارے اور زندہ دفن کرنے میں بھی سب کا ساتھ دیا، لیکن اس نے تو مجھے پہلے ہی معاف کر دیا تھا۔ منظر، میں کتنا برا آدمی ہوں، غلاظت کا کیڑا۔ بہت دیر سے سمجھے
تم سب بہت ناانصاف اور ظالم ہو، بڑا سائیں اور جرگہ اور تم پورا نظام سب اتنا ڈرتے ہو کہ منہ سے آواز نہیں نکلتی۔ حسینہ اتنا ڈر گئی تھی کہ گوٹ واپس نہیں آنا چاہتی تھی۔ میرے گھر میں وہ ہر رات میری بہن کے ساتھ سوئی اور میں نے اس کو انگلی تک بھی نہیں چھوئی۔ ٹھیک ہے، کہانی ابھی جاری ہے۔ منظر، تو تم شہر میں رہتے ہو، تم کو کیا معلوم کہ یہاں کیا ہوتا ہے؟ چھوٹے سائیں کے جانے کے بعد کچھ دن بعد بڑے سائیں نے ایک لڑکی اٹھوا لی۔ اس کے کچھ رشتہ دار شہر میں رہتے تھے، انہوں نے اس لڑکی اور اس کے ماں باپ کو ساتھ تھانے لے جا کے سائیں کے خلاف زنا کا مقدمہ درج کرایا۔ مقدمہ درج کرتے ہی تھانے دار نے اس لڑکی کو تھانے میں بند کر دیا اور کہا جب وہ اس آدمی کو لے آئے گی جس نے اس کے ساتھ زنا کیا ہے تب ہی یہ چھوٹے گی، یہ قانون ہے۔ توبہ توبہ، یہ ہمارا ملک ہے۔ پھر اس کے رشتہ داروں نے کہا کہ وہ FIR درج نہیں کرائیں گے تو انسپکٹر نے 50,000 روپے مانگے۔ 50,000 روپے وہ کہاں سے لاتے اور بڑے سائیں کے خلاف گواہی کون دیتا؟ وہ لڑکی آج بھی جیل میں ہے۔ یہ بات دبا دی گئی، کہہ دیا گیا کہ اب وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ رہتی ہے اور پڑھ رہی ہے۔ ماں باپ دکھ سے چور ہو گئے، منہ بند کیے رہتے ہیں۔ بہت کم لوگ اس بات کو جانتے ہیں اور کبھی منہ سے نہیں نکالتے۔ لوگ ڈرپوک نہیں، منظر مجبور ہیں۔ غریبوں کے لیے انصاف کہیں نہیں، کہیں نہیں۔ وہ آگے بول نہ سکا، دونوں چپ رہے۔ پھر خمیسہ کی آواز آئی، پانی پی لو منظر، کچھ کھا لو، آگے کچھ نہ بولو، اس بات کو بھول جاؤ، خمیسہ پر لعنت بھیجو اور سویرے سویرے یہاں سے واپس چلے جاؤ۔ کچھ دیر خاموشی رہی، پھر خمیسہ نے کہا اگر حسینہ نے مجھے خبر بھجوائی ہوتی یا مجھے معلوم ہو جاتا تو میں اسے بڑے سائیں سے بچانے کے لیے کہیں نہ کہیں چھپا دیتا۔ خمیسہ نے تعصب سے کہا، اور پھر سائیں تم کو ایک چوہے دان میں پھنسے ہوئے چوہے کی طرح مروا کے اپنے کتوں کے آگے پھینکوا دیتا۔ ایک مرتبہ سلطان شاہ کے سامنے بھی یہی ہوا تھا۔ بڑے سائیں نے ایک ہاری کی لڑکی منگا لی تھی۔ وہ بھاگتی ہوئی آئی اور سلطان کی جیپ کا دروازہ پکڑ کر اس سے مدد مانگنے کو کہا۔ وہ بھی کچھ نہ کر سکا۔ انہی باتوں سے تنگ آ کر وہ باہر چلا گیا۔ میں کل سے 10 دن تک آدھی رات تک مسجد میں بیٹھ کر اللہ سے اپنی معافی کی دعا مانگوں گا اور تم بھی مجھے معاف کر دینا۔ مجھے کچھ بھی معلوم نہ تھا، اللہ گواہ ہے کہ مجھے کچھ بھی معلوم نہ تھا۔ مگر حسینہ تو دوبارہ جی نہیں اٹھے گی، اس سے تو پوچھا ہوتا، مجھ سے تو پوچھا ہوتا، انصاف تو کیا ہوتا، اتنی جلدی کیا تھی؟ جرگہ ڈرتا تھا کہ پریس یا حکومت کے لوگ نہ آ جائیں اور اسے سزا دینے سے روک دیں۔ دونوں کچھ دیر چپ رہے، ہر طرف سناٹا۔ پھر دور سے گیدڑوں کی چلانے کی آواز آئی، حکا ہو، حکا ہوا۔ گبول نے سر اٹھا کے دیکھا، دھیرے سے غرایا اور پھر زمین پر سر رکھ لیا۔ یہ آواز تو اس کے لیے روز کا معمول تھی۔ کیسی منحوس آواز ہے یہ منظر! رات کے سناٹے میں تو یہ آوازیں رونگٹے کھڑے کر دیتی ہیں۔ اب تم جاؤ، سو جاؤ، خمیسہ نے کہا، اور بہت سی باتیں تھیں جو دن کے شور و غل میں رونگٹے کھڑے کر دیتی تھیں۔ منظر نے سوچا۔ ہوا اور ٹھنڈی ہو گئی، اندھیرا اور بڑھ گیا، سناٹا بہت ڈراؤنا ہو گیا۔ تاریخ کے اوراق اس بات کی گواہ ہیں کہ ہر دور میں اکثر گوٹھوں میں جرگے کے حکم پر مردوں کے بیچ میدان ایک کھمبے سے باندھ کر گولی مار دی جاتی تھی۔ عورتوں کو بھی اس کھمبے سے باندھ کر ان کو برہنہ کر کے کوڑے مارے جاتے رہے ہیں۔ کبھی آدھا دفن کر کے سنسار کیا جاتا رہا ہے اور کبھی جیتے جاگتے پورا ہی دفن کر دیا جاتا تھا۔ پتھر مارنے والوں پر یہ لازم نہیں تھا کہ انہوں نے کوئی گناہ نہ کیا ہو۔ ایسا آدمی اب نایاب تھا اور اگر مر نہ جاتی تو زندہ ہی دفن کر دی جاتی تھی۔ جرگہ کی لٹکتی ہوئی زبان اگر اس کے جسم کو چوم چاٹ نہ سکتی تھی تو وہ بس آنکھیں ہی سینک لیتا تھا اور اس پر ظلم کر کے اپنا دل ٹھنڈا کر لیتا تھا۔ لیکن کبھی کبھی جب اسے سزائے موت کے بجائے اریاں سڑک کر کے سڑک پر پھرانے کی سزا ہوتی تو مجمع اس طرح اس کے پیچھے چلتا جیسے کوئی بارات جا رہی ہو۔ اس کے بدن پر کہیں تیزاب سے جلائے جانے کے سیاہ دھبے تھے، کہیں زد و کوب سے اندر دھنسی ہوئی پسلیاں تھیں۔ گردن تو روز اول سے سر جھکائے جھکائے اتنی کمزور ہو گئی تھی کہ سر اٹھانے کے چلنے کی کوشش بھی نہ کر سکتی تھی۔ وہ انصاف کو آواز دیتی تھی جو کہیں نہیں تھا، اللہ کا واسطہ دیتی تھی جو ان کے دلوں سے بہت دور تھا۔ ڈھول کی تھاپ پر سورج کی دھوپ میں کوڑوں کی زد سے اس کا جسم پامال ہوتا جاتا تھا۔ اس کے پندار کے ٹکڑے تو اس کے لباس کے ساتھ ہی تار تار ہو کر ہوا میں اڑا دیے گئے تھے۔ اگر زندہ درگور نہ ہوتی تھی تو بھی عمر بھر کا رونا نہ کردہ گناہ
کہ جرم میں ملون ہو کر لبے گور رہتی تھی۔ مجرمہ اگر جوان ہوتی تو اکثر اجتماعی زنا بالجبر کی سزاوار ہو جاتی۔ جرگے کے ممبروں سے اس کار ثواب میں تعاون کی دست بدستہ درخواست کی جاتی تھی اور مجبور ان برگزیدہ شخصیتوں کو باری باری اس عصمت عورت کے ساتھ اپنا منہ کالا کرنا پڑتا تھا۔ آج بھی ان کھڑی اور لیٹی قبروں کے ساکنوں کو انصاف کے دن کا انتظار تھا۔ لوگ کہتے ہیں کہ عورت میں صبر کا مادہ بہت ہوتا ہے۔ وہ سوچتا رہا، خمیسہ ٹھیک کہتا ہے، مجھے واپس چلا جانا چاہیے، لیکن آسمانوں سے یہ ندا آ رہی تھی کہ حسینہ تم کو یاد کر رہی ہے، وہ فریادی حسینہ جس کے بدن پر کاغذی پیرہن بھی نہ تھا، جس کا جسم گور میں بھی بے کفن تھا۔ ان گنت کھڑی اور لیٹی قبریں تھیں جو اس جابر اور ناانصاف سماج کی سمادھیاں تھیں۔ اندھیرے میں خمیسہ کی آواز آئی، صبح منہ اندھیرے واپس چلے جانا، اس کی خبر دیکھ کے تم کو کیا ملے گا؟ تم کو یہاں کے بہت سے لوگ پہچانتے ہیں، اگر کسی نے دیکھ لیا تو تم کو پکڑ لیں گے اور جرگہ کچھ بھی نہیں سنے گا اور اپنے سامنے مجھ سے کل ہی گولی چلوا دیں گے۔ تم کو خبردار کر چکا ہوں، تمہارے لانے والے کے لیے انہوں نے 10,000 کا انعام رکھا ہوا ہے۔ کچھ دیر بالکل سکوت رہا۔ انعام کی خبر نے منظر کو ایک بار پھر سہما دیا۔ اور اگر لوگوں نے مجھے پکڑ لیا تو تم اب سب کچھ جاننے کے بعد بھی کیا مجھے گولی مارو گے؟ کیا تم بھی اس بات کو ٹھیک سمجھتے ہو کہ وہ ایک رات کے لیے بڑے سائیں کے پاس چلی جاتی؟ منظر، خمیسہ نے اندھیرے میں پہلو بدلا، یہ گوٹھ میں کوئی نئی بات نہیں، میں بچپن سے سنتا آ رہا ہوں، لوگ سنتے ہیں، چپ رہتے ہیں، تم بچے نہ بنو۔ میں اللہ کا تابع دار ہوں، جرگے کا تابع دار ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ گناہ گاروں کو گولی مارنا ثواب کا کام ہے۔ وہ بھی گناہ گار تھی، سب نے ہی کہا کہ تم دونوں کا نکاح جائز نہ تھا، اور میں تو جرگے کے حکم پر چلتا ہوں، گناہ ثواب ان کی گردن پر۔ اس نے پرسکون لہجے میں کہا، ایک نابالغ لڑکی کا بغیر اس کی مرضی کے نکاح جائز تھا؟ اس کو تو اس نکاح کی خبر بھی نہ تھی، اور کیا اسے سائیں کے پاس بھیج دینا جائز تھا؟ جب تم مجھ سے اتنے ناراض ہو تو ابھی گولی کیوں نہیں مار دیتے، یا مجھے گرفتار کر کے 10,000 روپے کیوں نہیں کما لیتے؟ منظر نے غصے سے کہا، ابھی میرے اوپر جبر نہیں، اور تم میرے مہمان ہو، اور میرے گھر پر تم کو کوئی گولی مارنے آئے تو خمیسہ تم سے پہلے مرے گا۔ تم کو لوگوں کی جان لینے سے افسوس نہیں ہوتا؟ نہیں، دم توڑتے ہوئے، خون سے لتھڑے ہوئے گنہگاروں کو دیکھ کر میرا دل خوش ہوتا ہے، مگر پھر مجھے راتوں کو نیند نہیں آتی۔ میری بیوی مجھے پنکھا جھلتی ہے اور سمجھاتی ہے کہ سو جاؤ، جرگے کا کام چھوڑ دو، لیکن منظر، عورتیں تو ہمیشہ بے وقوفی کی باتیں کرتی ہیں۔ جرگے کی تابع داری کی وجہ سے ہی تو لوگ مجھے بہادر سمجھتے ہیں، میری عزت کرتے ہیں۔ دونوں پھر چپ ہو گئے۔ اب ہوا چلنے لگی تھی۔ منظر سامنے کے درخت کی ڈالوں سے کہ ہوا سے ہلنے کی آواز سن رہا تھا۔ اب تو یہ اور تھوڑا سا رہ گیا، 2-3 پیج، میں اس کو بہت مختصر کر کے ختم کر دیتا ہوں۔ صبح کا وقت جب ہوگا تو منظر جو ہے وہ اٹھے گا، اور اس کی یہ ضد ہے کہ وہ حسینہ کی قبر پہ جا کے فاتحہ خوانی کر کے یہاں سے جائے گا۔ صبح کے وقت یہ نکلا اور نکل کے پہنچا اس کی قبر پر چھپتے چھپاتے، لیکن وہاں پر 4 لوگوں نے منظر کو دیکھ لیا اور منظر کو نہ صرف دیکھ لیا بلکہ فوراً ہی اس کو پکڑ لیا، کیونکہ 10,000 کا انعام تھا۔ وہ بہت خوش تھے کہ جیسے ہی ہم منظر کو پہنچائیں گے، یہ 10,000 کے انعام کے ہم حقدار ہو جائیں گے۔ منظر کو بھی اسی طرح باندھ دیا گیا۔ صبح 8 بجے سب جرگہ جمع ہوا اور بولا اس کو گولی مار دو۔ خمیسہ واپس آیا گن لے کے، گن بھری ہوئی تھی، اس نے نشانہ لیا، اور بس آخری لمحے پر اس کا صبر جواب دے گیا، اور اس نے بجائے اس کے کہ منظر کو وہ گولی مارتا، اس نے جو جرگے کے لوگ تھے ان کو ایک ایک کر کے ہلاک کیا اور سب لوگوں پر فائر کھول دیا۔ سب لوگ بھاگ گئے۔ اس نے منظر کو کھولا اور کھول کر اس کو وہاں سے بھگا دیا۔ یہ کہانی کا اینڈ تھا۔ بہت دکھ بھری کہانی۔ یہ کہانی کا میں نے انتخاب اس لیے کیا کہ ایک چھوٹا سا ماڈل ہے یہ کہانی، جس میں مولوی، جرگہ اور چودھری یا سائیں، طاقتور حلقہ، طاقت کا جو حلقہ ہے وہ کس کے پاس ہے؟ طاقت وہ سائیں کے پاس ہے، اور مولوی کے پاس مذہب کی بیک ہے، اور جرگہ جو فیصلے کرتا ہے۔ یہ تینوں آپس میں مل جاتے ہیں ہمیشہ،
اور مل کر استحصال کرتے ہیں غریب کا، عام آدمی کا۔ یہ ایک چھوٹا سا ماڈل ہے، آپ اسی ماڈل کو تھوڑا سا بڑا کر دیجئے اور پورے پاکستان پر پھیلا دیجئے، ٹھیک ہے؟ پورے پاکستان میں بھی انہی بنیادی فیکٹرز کو استعمال کرتے ہیں بیرون دنیا کے لوگ۔ کون سے فیکٹرز کو؟ عدالت، مولوی اور طاقتور حلقے۔ جب یہ تینوں ایک ساتھ گٹھ جوڑ بنا لیتے ہیں تو پھر یہ خوف کے ذریعے اپنی حکومت قائم رکھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ حکمران اور غلام کے رشتے کے درمیان تعلق خوف کی بنیاد پر قائم کرتے ہیں۔ اس کہانی کے چھوٹے سے ماڈل کو اگر آپ مطابقت لے آئیں اور پورے پاکستان کے ماڈل کے اوپر امپلیمنٹ کریں تو یہ کہانی بہترین عکاسی کرتی ہے اس پورے نظام کی، جس نظام میں ایک عام آدمی کا ہمیشہ استحصال ہوتا ہے اور کچھ لوگ خوف کے ایلیمنٹ کو استعمال کرتے ہیں، گٹھ جوڑ بناتے ہیں اور ہم پر مسلسل حکمرانی کرتے چلے جا رہے ہیں، اور ہماری حیثیت بالکل حسینہ کی طرح، عوام جو ہے وہ یہاں حسینہ کی پیرالل آپ سوچیں، عوام کی حالت جو ہے وہ یہ ہے، نہ وہ بول سکتی ہے نہ وہ آواز اٹھا سکتی ہے۔ اس کہانی میں 3 فیکٹرز تو ڈیفائن ہوئے ہیں، چوتھا فیکٹر پریس ڈیفائن نہیں ہوا۔ ہمارے ہاں بڑے لیول کے اوپر پریس بھی، یعنی آپ کا میڈیا بھی انہی 3 لوگوں کے ساتھ مل کر، انہی کی آواز سے آواز ملا کر دراصل عوام کا استحصال کرتا چلا جاتا ہے۔ اس پر مزید بات ہو سکتی ہے، آپ اس کے کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہو یا اختلاف ہو تو وہ ضرور اپنی رائے کا اظہار کر سکتا ہے۔ اللہ حافظ۔